میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ بات ہے 1993 کی، آج سے 32 سال پہلے کی۔ یہاں لاہور میں ایک اس زمانے میں اتنے انگریز گورے یورپین کنسلٹنٹس ہوتے تھے، امریکن، کوئی خطرہ نہیں تھا، لوگ ہوا گون سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تھے۔ تو ایک یہاں پہ انجینئر تھا، اس کا نام تھا مائیکل ییڈن۔ مائک میری عمر کا تھا، ایک آدھ سال شاید مجھ سے بڑا تھا، ہماری دوستی کافی تھی۔ مائک تھا برطانیہ کا اور یہاں پہ کام کر رہا تھا ٹیپا میں، ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ اتھارٹی شاید کہلاتی تھی، کہ کسی طریقے سے لاہور کی ٹریفک ٹھیک ہو جائے۔ مائک تو ایک بندہ تھا، تو کسی دے وسدی نہیں ہے کہ ٹریفک ٹھیک کر دیں لاہور دی، پاکستان کی بلکہ پورے کی نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ تو وہ مائک ایک دن مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ بادامی باغ کو اگر جائیں تو ایک بڑی اونچی چمنی ہے، وہ تم نے کبھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی تو بہت بار ہے۔ تو کہنے لگا کہ غور کبھی کیا ہے کہ وہ کس چیز کی چمنی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا آؤ چل کے چیک کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صبح ہم لوگ بہت جلدی، میں نے اپنا کیمرہ لیا، اور وہ زمانہ تھا فلم کیمرہ کا، وہ کہیں میرے پاس سلائیڈز رکھی ہوئی ہوں گی جو اس وقت کھینچی تھیں۔ تو وہ ہم لوگ دونوں پہنچ گئے تو وہاں ایک بلڈنگ میں اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے جنگلہ نہیں تھا، ایسے کھلی تھی۔ ہم نے گاڑی اندر، وہ جو ان کا احاطہ سا تھا اس میں مائک اپنی کار لے گیا، تو 2-4 لوگ آ گئے جو کہ وہاں کا عملہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جی، اس میں جو ذرا بڑی عمر کے تھے وہ بتانے لگے کہ یہ پمپنگ سٹیشن تھا اور یہ 1970-71 تک چلتا رہا، اس کے بعد یہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ اس وقت سے بند ہے، تو 20-22 سال تو بند ہوئے ہوئے اسے پڑا ہو گیا تھا اس وقت 1993 میں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جی ہم اندر جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، 1.25 لاکھ بار ہی جاؤ۔ تو اندر گھس کے ہم نے دیکھا تو مائک کہتا ہے کہ یہ ایک ٹرپل ایکسپینشن سٹیم انجنز ہیں اور 2 دانے ہیں، اور وہ چونکہ انجینئر تھا اس کو پوری سمجھ تھی، اس نے مجھے سمجھایا کہ ٹرپل ایکسپینشن سٹیم انجن کیسے کام کرتا ہے۔ میں ایک نورا ہوں سائنس کی چیزوں میں، میری تو سمجھ سے ہی اوپر سے گزر جاتی ہیں، تو وہ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا اس کے بعد وہ بھول بھال گیا۔ تو میں نے ابھی آج میں نے گوگل کیا ٹرپل ایکسپینشن سٹیم انجن، تو ایوری تھنگ 2 یعنی 2 نمبر، ایوری تھنگ کے ساتھ نیچے 2 لکھا ہوا ہے .com، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ ایک وہ ڈائیگرام بھی ہے جس میں پسٹن بھی چلتے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہے۔ مجھے وہاں سے بھی خیر سمجھ نہیں آئی، اس معاملے میں میری سمجھدانی بہت چھوٹی ہے۔ تو مائک کہنے لگا کہ یہ پانی پمپ کرنے کے لیے تھا۔ خیر ہم باہر آئے تو وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، سردیوں کے دن تھے نا، تو وہ دھوپ تاپ رہے تھے باہر۔ تو ہم نے کہا جی یہ کیا کرتے تھے؟ کہتا ہے جی یہ جو لاہور شہر کے اندر، اگر آپ اندر شہر میں جائیں اندرون میں، تو دلی دروازے سے جا کے میں 2-3 بار گیا ہوں، لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے۔ آخری بار میں 2019 میں گیا تھا، ہاں۔ تو وہاں ایک ہے جسے پانی والا تالاب کہتے ہیں، بڑی بلڈنگ ہے ولایتی سٹائل کی، پیڈیمنٹس والی، یہ وہ سب کچھ پلر بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر تالاب ہے۔ وہ حسب دستور فوٹو نہیں لا سکتے، اندر نہیں جا سکتے۔ تو ایک بار میں اندر گیا تھا جب ہمارے دوست کامران رسول چیف سیکرٹری تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اجازت دلا دیں، تو میرے ساتھ پھر وہ نا سرکاری لوگ گئے اور میں نے اندر سے بھی جا کے دیکھ لیا۔ اس میں بہت بڑا ٹینک ہے پانی کا، پتہ نہیں کتنے 1000 لیٹر، لاکھوں لیٹر ہی شاید آتا ہوگا۔ تو وہ بندے ہمیں اس دن 1993 میں بتانے لگے کہ جناب یہاں پہ 20 کنویں تھے، منٹو پارک جسے پہلے کہتے تھے، پھر پاکستان بننے کے بعد اقبال پارک اس کا نام ہو گیا، اب گریٹر اقبال پارک اس کا نام ہو گیا۔ اور اگر آپ راوی روڈ کی طرف سے گریٹر اقبال پارک کو ایسے اپنے دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے آئے نا، تو آپ کو یہ تھوڑا آگے آنے کے بعد یہ چمنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو چمنی آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل قریب سے میں نے بلڈنگ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے،
جس میں وہ پمپ لگے ہوئے ہیں اور باقی یہ چمنی میں نے کہا آپ دیکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ گڑھی شاہو میں بھی ایک چمنی تھی، اب میں نے غور نہیں کیا کہ وہ ڈھا دی گئی ہے کہ نہیں۔ جب ہم نے تب 93 میں مائک نے اور میں نے یہ چیک کر لیا نا، تو پھر ہم سیدھے وہاں سے گڑھی شاہو آئے۔ وہ جو لوکو شیڈ تھا ہے، بلکہ ابھی بھی لوکو شیڈ کے ساتھ ہی ہے وہاں، تو وہ ہم نے جا کے لوگوں سے پوچھ پاچھ کے کہ ہم دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی دیکھو خالی پہ ہے۔ تو وہ کوئی بھٹی سی تھی، بھٹی کے اوپر وہ لگی ہوئی تھی چمنی، وہ خالی تھی اس کا، اور وہ جو کام کرنے والے وہاں پہ تھے لوکو شیڈ میں، انہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے جو وہاں عملہ تھا پمپنگ سٹیشن کے اوپر بادامی باغ میں، انہوں نے کہا جی 20 کنویں ہوتے تھے جن سے یہ پانی کھینچ کے پانی والے تالاب کو دیا کرتا تھا، وہاں سے پھر شہر میں جایا کرتا تھا پانی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے نا جی 1800 پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایسی فگر بتائی جو کہ غلط تھی، کیونکہ انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ تو 1857 کے بعد کیا، یعنی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے فوت ہونے کے بعد انگریزوں نے قبضہ اس پہ کیا، پھر 1857 کی جنگ لگ گئی، اس کے بعد ہی کہیں بنا ہوگا۔ تو آج جب میں نے چیک کیا تو گوگل سے پتہ چلا کہ ٹرپل ایکسپینشن سٹیم انجنز جو ہیں نا، یہ 1870 میں پہلی بار بنے تھے، تو یعنی یہ اس کے بعد کا ہے۔ اور بلڈنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو 1870 کے بعد کی ہے، تو پھر بھی 150 سال پرانی عمارت تو ہے، تب 120 سال پرانی ہوگی۔ تو مائک مجھے کہنے لگا کہ یار یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ نیچے بوائلر ہوتے ہیں اور ان سے جو بھاپ نکلتی ہے تو وہ فلائی ویل چلتا ہے۔ یہ جو فلائی ویل آپ دیکھ رہے ہیں، 2 دانے فلائی ویل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، یہ فلائی ویل چلتے ہیں اور وہ اوپر 3 سلنڈر ہوتے ہیں۔ پہلا سلنڈر بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ اگر اس تصویر میں آپ دیکھیں تو الٹے ہاتھ جو پہلا آپ کو اوپر سلنڈر دکھ رہا ہے وہ ذرا بڑے سائز کا ہے، اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو یہ دوسرے زاویے سے لی ہے، تو یہاں جو سلنڈر آپ کو دکھ رہا ہے اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے ذرا۔ مائک کہتا ہے کہ وہ پہلے سلنڈر میں جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے دوسرے میں لیتے ہیں، اس کا پریشر بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے مجھے نہیں یاد، اور نہ ہی مجھے آج گوگل سے سمجھ آئی کہ ہوتا کیا ہے، اور پھر تیسرے میں جاتا ہے، اور یہ اس طرح سے یہ سٹیم انجن کام کرتا ہے، اور جو بھی مشینری اس نے چلانی ہوتی ہے نا تو وہ اس سے وہ مشین چلتی ہے۔ تو یہ جو سٹیم انجن ہے، اس طرح کے سٹیم انجنز بقول گوگل کے زیادہ تر بحری جہازوں میں لگتے تھے، اور اس نے کوئی 5-6 نام بھی دیے ہوئے کہ کن کن جہازوں میں یہ انجن فٹ تھے، جس میں ٹائٹینک کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی ٹرپل ایکسپینشن سٹیم انجنز ہی ہوں۔ اچھا، اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پیچھے آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے، ایک موٹا نال آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ جو پانی کھنچتا تھا نا وہ اس میں سے کھنچتا تھا، اور یہ 2 لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی تصویروں میں ان کو دیکھ لیا کہ یہ کس قسم کے ہیں اور کتنی، مطلب ایک پرانی مشینری دیکھنے کا مجھے ویسے ہی شوق ہے، تو یہ میرے لیے بڑا ایک اچنبے کی اور بڑی دلچسپی کا یہ سارا عمل تھا، یہ دیکھنا اس کو۔ اور یہاں پہ جو بنانے والے کا نام ہے نا وہ ہیتھون ڈیوی انجینئرز اینڈ کمپنی لیڈز انگلینڈ لکھا ہوا ہے۔ ایک انجن پہ یہ لگی ہوئی ہے، دوسری پہ صرف ہیتھون ڈیوی اینڈ کمپنی لیڈز انگلینڈ۔ تو 2 مختلف وقتوں پہ آئے ہوں گے یہ انجن آگے پیچھے، تو ذرا جو اس کے اوپر پلیٹ لگائی انہوں نے بنانے والوں نے وہ تھوڑی فرق ہے۔ خیر، جب ہم یہ دیکھ کے چلے تو میں نے مائک سے کہا کہ یہ تو میوزیم پیس ہے، اس کو تو کسی طریقے سے اگر حکومت کو چاہیے کہ بچائیں، تو مائک نے بھی بالکل میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہاں بچنا تو چاہیے، اور یہ تو اس کو صاف ستھرائی کر کے، کیونکہ چھتیں ٹوٹی ہوئی ٹین کی چھت ہے، ٹرسز بڑے خوبصورت تھے، وہ جو سٹیل کے ٹرسز لگا کے وہ چھت کھڑی کی ہوئی ہے، تو کہنے لگا کہ یہ بچنا تو چاہیے اس کو، لیکن پتہ نہیں یہ کوئی بچائے گا کہ نہیں۔ میں نے کہا بس ہمارے یہاں تو جیسا رواج ہے، یہ سٹیل جیسی کسی کو پتہ لگا وہ فلانی فاؤنڈری میں جا کے یہ پگھلا کے تو گرلیں بن جائیں گی۔ 1993 کے بعد میں نے کئی بار سوچا کہ یار جا کے چیک کروں، پھر میں کہتا تھا میں جاؤں گا دل ہی ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں تو جب بھی میں دوبارہ کسی جگہ گیا ہوں نا تو دل ہی ٹوٹتا ہے، تو میں کہا اتنے کچھ بھی نہیں ہونا، بلڈنگ بھی پاویں ٹھا دیں۔ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا
کہ آپ نے وہ کبھی دیکھا ہے پمپنگ سٹیشن؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھا ہے، ہم نے 1993 میں دیکھا تھا، اب تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالم خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جی میں ابھی چند دن پہلے گیا تھا تو مشینری ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ اچھا میرے لیے یہ اصلی اچنبے کی بات تھی کہ پاکستان میں لوہا بچ گیا، کسی فاؤنڈری میں نہیں پہنچا۔ میں بھاگم بھاگ آج گیا وہاں پہ، صبح سویرے گھر سے میں 7 بجے نکلا، وہاں سڑکیں خالی تھیں، روزے کے دن ہیں، سیٹرڈے ہے اور کوئی بندہ پرندہ نہیں، تو میں اپنے گھر سے میرا خیال ہے 25 منٹ میں بادامی باغ پہنچ گیا، جو سفر عام طور پہ 1.5 گھنٹے سے کم کا نہیں ہے، یا گھنٹے کا تو ضرور ہے۔ تو ایک بندہ وہاں پہ صفائی کر رہا تھا اور مجھے اس کا نام تھا بابر، اس کا ساتھ بیٹا بھی تھا، بیٹے کا نام میں نے نہیں پوچھا، تو وہ کہنے لگا جی میں بھی ویکھے نے، میں 1900 نواز شریف صاحب جدوں جدے گئے نے نا، جب وہ اس نے کیا تھا نام، مشرف نے یہ حکومت گرائی، تو اس کے بعد یہ گئے، تو وہی 97 میں حکومت گری، 1-2 سال بعد یہ لوگ ایگزائل میں چلے گئے۔ کہتا جی ادوں میں بھرتی ہویا سی تے جتھے اسی کھلوتے ہوئے ہیں وہ اب جنگلہ لگ چکا ہے، اگر آپ دیکھیں تو بلڈنگ کے باہر اب جنگلہ لگ گیا۔ جب میں پہلی بار گیا تھا مائک اور میں 1993 میں، تب نہیں تھا، تو کہنے لگا جی جتھے اسی اندر کھلوتے ہیں ایتھے کھو سگا، اور پھر وہ سڑک کے پار کہتا ہے وہ جتھے لاریاں 2 کھلوتی ہیں اتھے 2 ہور کھو سی۔ تو میں کہا تو پھر کنے کھو سی یار؟ انہوں نے تو سانوں دسیا سی 20 کھو سے، اور اس نے ہمیں کہا کہ جی وہ منٹو پارک کے اندر کھو ہوا کرتے تھے کنویں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہیں تھے۔ تو خیر وہ اب یہ بچہ تھا، وہ جو اس وقت ہمیں ملے تھے وہ پرانے گھرکے تھے، انہوں نے اگر 1993 میں ان میں سے کسی ایک کی سروس 10-20 سال کی بھی تھی تو اس نے تو ان پمپوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہی 3 کنویں تھے جو میں نے دیکھے۔ میں نے کہا تو دیکھے نے؟ کیا ہو میں ویکھے نے۔ خیر وہ میں نے کہا کہ یار میں کدھر سے اس کی اندر مشینری کی تصویریں لینی ہیں، دروازے سارے کوئی کھڑکیاں تھیں، ایک دروازہ تھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کو سنگل لگا کے انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ جہاں شیشے ہوتے ہیں وہ اونچے سائز کے تھے، وہ پینل شیشے کے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے سر گھسا کے دیکھا، سر تو جاتا تھا لیکن بدن میرا نہیں گزر رہا تھا بیچ میں سے۔ تو میں نے کہا اے نہ ہوئے میں اندر جا کے پھنس ہی جاواں، تو بہتر ہے کہ نہ ہی گھسو۔ اتنے میں بابر مجھے کہنے لگا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ انگریز لوگ آئے ہیں، وہ اس کی نا پیمائش وغیرہ کر کے آگے پیچھے سارا کچھ کر کے لے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اپنی پاکستانی لاہوری بی بی بھی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ ہونے والا ہے، اس کو ڈھانے تو نہیں لگے؟ کہتا ہے نہیں جی ہوتے میچے لے رہے سن، انہوں نے انہوں ٹھیک کرنا ہے۔ یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے۔ خیر وہ میں نے کہا تو وہ اندر کدھر سے گئے تھے؟ تو مجھے کہنے لگا جی وہ جو اس طرف دروازہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 93 میں ہم اس طرف ایک دروازے سے اندر گئے تھے۔ کہتا ہے وہ دروازے کے آگے انہوں نے ٹین کی شیٹ لگا کے بند کر دیا ہے۔ اس تصویر میں آپ کو جو یہ سفید سی شیٹ دکھ رہی ہے یہ وہ ہے جو کہ انہوں نے لگا کے بند کی ہے۔ میں نے خیر وہ میں نے کھڑکی میں سے پہلے کچھ تصویریں اتاری، اس کے بعد وہ کام تو پورا نہیں ہونا تھا اندر جائے بغیر، تو میں نے وہ ٹین نیچے سے کیل نہیں لگایا ہوا تھا، ایک جگہ سے کیل کم تھا، وہ کیل سے ٹھوکی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں سے وہ شیٹ ایسے کر کے اوپر اٹھائی، جگہ بنائی، کپڑے شپڑے گندے کیے، اور میں اندر تقریباً اکڑوں سا ہو کے اندر میں گھس گیا، اور آج میں اکیلا تھا۔ وہ جس جوان نے مجھے کہا تھا نا کہ یہ ہے مشینری ابھی، میں نے اسے 2 بار فون کرنے کی کوشش کی کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، وہ نہیں آیا۔ اور اب اس عمر میں آ کے ڈر یہ تھا کہ میں کسی گرڈر پہ پیر رکھوں تو گرڈر گلا ہوا میں گھڑا پکڑ کے نا 10-12 فٹ نیچے جو بوائلر روم ہے اس میں جا کے گروں تو چوٹ لگے تو چکن والا بھی کوئی نہ ہوئے۔ تو وہ خیر ڈرتے ڈرتے بڑا بھانپ کے کہ یہ ٹھیک ہے، پھر میں آگے بڑھتا تھا۔ تو پھر میں نے یہ تصویریں کھینچیں، یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب، اور یہ بنانے والے جیسا میں نے کہا ہیتھون ڈیوی اینڈ کمپنی لیڈز کے ہیں، یہ ان کا مونوگرام بھی لگے ہوئے ہیں دونوں مشینوں کے اوپر۔ اور یہ تو اوپر کا تھا جو آپ نے دیکھا ابھی، یعنی وہ جو 3 سائز کے مختلف سلنڈر ہیں وہ آپ نے دیکھے۔ نیچے
بھی یہ 3 قسم کے موٹی سٹیل کے یہ ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے جو میرے خیال میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بالکل نہیں سائنس کی سمجھ آتی، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، میرے خیال میں یہ بوائلر ہیں اور ان کے اندر وہ پسٹن یہاں سے وہ سٹیم کو اوپر بھیجتے ہوں گے اور جو بھی ہوتا تھا جس کی مجھے سمجھ بالکل نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ خیر وہ میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں باہر نکلا اور باہر سے میں تصویریں کھینچ کے جب واپس آیا تو 2 صاحبان کھڑے تھے، ذرا ایک تو ہوں گے 55-60 سال کے اور دوسرا ذرا جوان تھا۔ تو مجھے میں کہا جی کھو کتنے ہوندے سی؟ جتھے تسی کھلوتے ایتھے کھو سی۔ میں نے پھر اسے پوری داستان بتائی نا کہ وہ 93 میں ہم نے کیا سنا۔ کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہاں کنواں ضرور ایک ہوتا تھا۔ میں نے کہا وہ بابر ہونے میں دس کے گیا کہ وہ باہر جتھے لاریاں کھلوتی ہیں یعنی اوتھے بھی ہوندے سی کھو، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک آدھا شاید ادھر تھا۔ تو منٹو پارک والے کنوؤں کا اس کو نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا جی یہ ابھی یہ بتا ہی رہا تھا، یہ بابر ہی بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی کام کاج ہونے والا۔ کہتا ہاں جی ہمیں بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے، سنا ہے یہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس بنے گا ٹورسٹ لوگوں کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ کون کرا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ چند دن پہلے میاں نواز شریف نے اور مریم ان کی بیٹی جو ہماری چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کہیں کہا ہے نا کہ لاہور کی جو پرانی یادگار عمارتیں وغیرہ ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے ٹورسٹس کے لیے کھولا جائے۔ تو کہنے لگا نہیں جی یہ والڈ سٹی لاہور اتھارٹی جو ہے کامران لاشاری، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور میں نے کافی باتیں کامران کے خلاف بھی کی ہیں، لیکن یہ آج میں سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ جی وہ کامران لاشاری اس کا چیئرمین ہے WCLA کا، اور یہ جتنا لاہور شہر کے اندر دلی دروازے کو جو ٹھیک کیا گیا، جو اور پرانی عمارتیں سنبھالی جا رہی ہیں، اب یہ ساری اس کا کریڈٹ تو کامران کو ہی جاتا ہے۔ تو خیر وہ مجھے کہنے لگے جی وہ والڈ سٹی والے کر رہے ہیں تے انہوں نے کوئی بندے بھی سد لے نے باہروں تے اے ہن سد ہو جانا ہے کام اتنے، تے گیسٹ روم بنے گا، ٹورسٹ آ کے اتنے ٹھہریا کرن گے تے اے ویکھیا کرن گے مشینری۔ کام بڑا ہے، وہ بلڈنگ کے حالات کافی برے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے صرف چھت وتی بنانے کے لیے شکر ہے کہ وہ سٹیل کے جو ٹرسز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے ہیں، تو چھت انہیں پہ ٹکنی ہے، تو وہ اوپر کی ٹین نئے لگ جائیں گے، ٹین کی چھت ہے کاروگیٹڈ آئرن کی، تو وہ کام صحیح ہو جائے گا۔ کبوتر اندر اتنے ہیں، وہ گند سارا بیٹھیں کر کر کے انہوں نے حال پتلا کیا ہوا ہے نیچے، اور کچھ تھوڑی سی اور مرمتیں ہوں گی، جو شیٹنگ نیچے لگی ہوئی ہے سٹیل کی گرڈرز کے درمیان، اور کوئی ایک آدھی سیڑھی ذرا سی اوپر نیچے ہونے والی جو ہے مشین تک جانے کے لیے وہ ہلتی جلتی ہے، تو وہ ٹھیک کرنے کی ہے۔ تو WCLA کو اس بات پہ میرا سلام، والڈ سٹی لاہور اتھارٹی شاید یہی ہوتی ہے، اور کامران لاشاری کو بھی مطلب میں مان گیا کامران کو۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہاں سے جب باہر سے تصویر کھینچ کے واپس آ رہا تھا، اس میں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ راوی روڈ کی طرف جو اس کا متھا ہے نا، اس کے اوپر یہ ایک دروازہ ہے، یہاں سے کبھی داخل ہوتے ہوں گے، وہ دوسرا تو جس پہ ٹین لگا دیا ہے وہ تو سائیڈ کا دروازہ ہے، یہاں سے اندر آپ داخل ہوتے ہوں گے۔ دروازے کے اوپر بڑی پیڈیمنٹ ہے، جیسے اس عمارت کے اوپر اور جگہ پہ بھی پیڈیمنٹس ہیں، یہ جو تکونی صورت ہوتی ہے گریس سے لی تھی انگریزوں نے، دلی دروازے کے باہر بھی لگا دیے ہیں پیڈیمنٹس، ویسے انہوں نے بیوقوفوں نے انگریزوں نے۔ پیڈیمنٹ کے ساتھ دونوں دروازہ ہے اور اس کے دونوں سائڈوں پہ پلر تھے چھوٹے چھوٹے، میرے خیال ہے نان ویٹ بیئرنگ پلر تھے، ایسے ہی آرنامنٹل پلر تھے، اور ان کے اوپر ایک کیپٹل تھے۔ ایک پلر تو غائب ہو چکا ہے اس تصویر میں، سیدھے ہاتھ والا پلر نہیں ہے، الٹے ہاتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا تو آپ کو یہ پلر دکھائی دے گا۔ یہ کلوز اپ بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کا جو اوپر کیپٹل ہے وہ آئیونک کیپٹل ہے، جو کہ یہ بھی یونان سے ہی لیے، ہمارے جو پیلیڈین آرکیٹیکٹس ہیں انہوں نے یونان کی عمارتوں سے حاصل کیے۔ تو یہ مطلب خوبصورتی کا جو تھا نا، فنکشنیبلٹی کے ساتھ خوبصورتی لازم تھی، پوری بلڈنگ میں آپ کو نظر آتی ہے
کی سٹونز ہیں، پیڈیمنٹس ہیں، اور اوپر جو گٹرنگ تھی جو جس سے بارش کا پانی نکل کے نیچے آتا تھا وہ بڑی صحیح کی بنی ہوئی تھی. اب گلگلا گئی ہے، کافی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے. 32 سال بھی گزر گئے نا پہلی بار دیکھنے کے بعد. آج میں واپس آ رہا تھا نا راوی روڈ والی سائڈ سے تصویر کھینچ کے، تو ایک رکشے والا کھڑا تھا تو مجھے جاتے ہوئے پوچھتا ہے بی بی سی واسطے کر رہے ہو؟ تو میں کہا نہیں جی اپنے آپ ਲਈ کر رہے ہیں. تو واپس آیا تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ کی گا؟ کہندا جی یہ پمپ ہے نے اندر، مشینری پرانی لگی اندر جا کے ویکھو. تو میں نے پھر اسے وہ تصویریں اپنے ایل سی ڈی پہ دکھائیں کیمرے کی. تو کہتا ہے کہ ہاں بالکل یہی ہے. میں کیا کادے لئی سگے؟ کہندا ہے ادھروں پانی کھچ کے لاہور لے کے جاندے سی. اچھا، اور اس کی جو بولی تھی وہ لاہوریوں والی تھی. تو میں کیا تو پکا لاہوری ہے بیبا؟ کہندا جی ہاں میں اتھے دا ہی رہن والا ہوں. تو نام تھا اس کا رابرٹ. اور میں حیران ہو گیا کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں رکشہ چلاتا ہے تو ہمارے یہاں اس طرح کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، نام بھی نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ رابرٹ جو تھا نا یہ کمال آدمی تھا. اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ پمپنگ سٹیشن تھا اور انگریزاں دے دور دا ہے گا، اور یہاں سے پانی والے تالاب جایا کرتا تھا. تو اب یہ جو ہے کتنے سال لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں؟ ہو سکتا ہے میری حیاتی میں ہی ٹھیک ہو جائے. تو پھر اگلا کبھی 1 2 3 سال بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ایک ویلاگ اور بناؤں گا، اور مجھے یقین ہے تب میں جاؤں گا تو کہیں گے جی فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہے.